السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ وستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، آج کے اس مختصر سا وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں مسجد کے آداب کے تعلق سے ایک حدیث بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب الصلاۃ میں نقل کی ہے، اور دوسری روایت مسند امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے، یہ دو روایتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلیں گے تو آپ گویا کہ نماز میں ہیں۔ یہ نہیں سمجھیے کہ ہم راستے میں چل رہے ہیں اور جو چاہیں وہ راستے میں کریں، جیسے چاہیں گفتگو کریں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کر کے اور صلاۃ کی نیت سے، نماز کی نیت سے، عبادت کی نیت سے جب گھر سے نکلتا ہے تو کأنہ فی الصلاۃ، گویا کہ وہ نماز میں موجود ہے، اور نماز میں باتیں کرنا جائز نہیں ہے، نماز میں غلط حرکتیں کرنا جائز نہیں ہے، چیختے پکارتے راستے میں آنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ گھر سے نکلیں تو علیکم السکینۃ والوقار، طمانینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آپ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنا سر جھکائے راستے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ تو مسجد میں آنے کے ایک ادب ہے جو گھر سے نکل کے مسجد کی طرف آپ چل کے آ رہے ہیں۔ مسجد میں جب آ جائیں گے، مسجد کے قریب آ جائیں گے، دروازے پہ جب آ جائیں گے تو آپ مسجد کے دروازے پر آتے ہوئے سب سے پہلے دایاں قدم اپنا آگے بڑھائیں گے۔ مسجد میں داخل کریں گے پہلے دایاں پاؤں، اور دایاں پاؤں داخل کرنے کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں، میں تجھ سے آرزو کرتا ہوں کہ اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ گویا کہ رحمت کو لینے کے لیے، آپ رحمت کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اور رحمت کی جگہ پر جب آپ پہنچ جا رہے ہیں تو رب العالمین سے التجا کریں گے کہ اللہ رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، رحمت کے دروازے ہمارے لیے بند نہ کر۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو بڑے سنجیدگی اور وقار کے ساتھ آ کے 2 رکعتیں نماز پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلتم المسجد فلا تجلسوا حتى صلوا رکعتین، جب مسجد میں تم داخل ہو جاؤ تو بیٹھو نہیں، بیٹھنے سے پہلے مسجد کے آداب اور مسجد کے تعظیم میں سے یہ ہے
کہ ہم 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھیں۔ یہ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ خوش ہو کر کے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنے گھر تک پہنچنے کی ہمیں توفیق دے دی ہے، ہم تیرے گھر میں پہنچ چکے ہیں، اب تیرے لیے ہم یہ دوگانہ ادا کر رہے ہیں تاکہ تیری رحمت کے ہم مستحق بن جائیں۔ یہ تو مسجد میں داخل ہو گئے، 2 رکعتیں اپنا نماز پڑھ لی، اگر وقت نماز کا ہو گیا ہے تو آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر وقت باقی ہے تو آپ مسجد میں بیٹھ کر کے لایانی گفتگو نہیں کریں گے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، میں مسجد میں کھڑا تھا، فحسبنی رجل، ایک آدمی نے مجھے بڑی ترچھی نگاہ سے دیکھا، کڑی نظر سے دیکھا، لگا کہ مجھے اب وہ کچھ کہنے والے ہیں، مجھ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں۔ فحسبنی رجل، ایک انسان نے مجھ کو بڑی تیرچھی نگاہ سے دیکھا، فالتفت الیہ، اور نظرت، میں متوجہ ہو کر کے دیکھا، فَإِذَا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تیرچھی نگاہ سے دیکھنے والے کون ہیں؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے دور خلافت کی بات ہے، مسجد نبوی کی۔ وہ کہہ رہے ہیں قم، کھڑے ہو جاؤ، فذهب، اور جاؤ۔ وہ 2 اجنبی آدمی آ کر کے مسجد نبوی میں گفتگو کر رہے تھے، تیز تیز آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ دونوں آدمی گفتگو کر رہے تھے، قال فاتنی بھی بہما، ان دونوں کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جلال اور ان کے خوف، ان کے خطرے سے ابلیس بھی سامنے نہیں آتے تھے۔ اب وہ دونوں آدمی کو کہا لے آؤ، ان کو بلا کے میرے پاس، بلا کے لایا ان کو، تو جاؤ۔ آپ نے پوچھا ان لوگوں سے، فقال من این انتما، دوسرے لفظ ہے من این، تم دونوں کہاں سے آئے ہو، تمہارا آنا کیسے ہوا، تمہارا آنا کہاں سے ہوا، من این انتما، تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کیسے یہاں آئے ہو۔ ان دونوں آدمی نے کہا نحن بالطائف، ہم شہر طائف کے رہنے والے ہیں، وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو کنتما من اہل البلد، اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے، لاوجعتکما، تو تم لوگوں کو بڑی زبردست میں سزا دیتا۔ کس بنیاد پر؟ مسجد میں زور زور سے آواز کرنے کی وجہ سے، زور سے بولنے کی وجہ سے۔ ایک تو تیز آواز ایک مکروہ آواز ہے جسے کوئی بھی انسان اسے پسند نہیں کرتا ہے، الا کہ کوئی مستغیث، کوئی پکارنے والا اپنی ضرورت کے لیے، مدد کے لیے اگر پکارتا ہے تو ان کی آواز کو سنی جاتی ہے، اور وہ گھبرا کر کے تیز آواز میں بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دنیا میں اگر کوئی ناپسندیدہ آواز ہے، مکروہ آواز ہے، جس کو انسان سن کر کے کراہت محسوس کرتا ہے، تو وہ گدھے کی آواز ہے، اور تم مسجد میں بیٹھ کر کے گدھے کی طرح چلا رہے ہو، تمہیں ڈنڈے مار مار کے تمہاری کمر توڑ دیتا میں۔ یہ مسجد میں بیجا گفتگو کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ مسند احمد کی جو روایت ہے اس میں اسی مفہوم کی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی لفظ بدلا ہوا ہے۔ اس میں ہے کہ 2 آدمی یا چند آدمی آئے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ لوگ بھی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو کو سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم مسجد کے آداب سے ناواقف ہو۔ مسجد یہ ذکر کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، اور تم لوگ آ کر کے یہاں گپ مار رہے ہو، لایانی گفتگو کر رہے ہو، بیکار کی باتیں کر رہے ہو، اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھیں، مسجد کے آداب کو بطیب خاطر آ کر کے مسجد میں آرام سے بیٹھ جائیں، 2 رکعتیں نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے جب باہر نکلنے لگیں تو مسجد سے باہر نکلتے وقت جب دروازے پہ آپ پہنچ جائیں تو پھر دعا پڑھ کر کے مسجد سے باہر اپنا قدم رکھیں۔ اب مسجد سے جب نکلیں گے تو کون سا قدم آگے نکالیں گے؟ بایاں قدم نکالیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے، اور درود بھیجنے کے بعد اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ کر کے آپ بایاں پاؤں نکال کر کے آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ مسجد کے آدابوں میں سے ادب ہے جسے ہم لوگوں کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کے آداب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے اور اس پر باعمل ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں عمل کر کے ثواب کے مستحق ہمیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔